السلام علیکم، میں ہوں سبحان خان میو دیو خردو کلا لاہور سے۔ ہمارا درد انسانیت یوٹیوب چینل ہے۔ اس چینل پر غریب مظلوم عوام کی آواز بلند کی جاتی ہے۔ اسے لائک کریں، سبسکرائب کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں۔ اس چینل پر 2 بلاگ روزانہ بنائے جاتے ہیں۔ اسے سبسکرائب کرنے سے، لائک کرنے سے ہمارے درد انسانیت یوٹیوب چینل کی رہنمائی ہوتی ہے، تو اسے سبسکرائب کرنا، لائک کرنا نہ بھولیں۔ میرے قابل احترام عہدیداروں، آپ کا جو روح ہے اور سب کی روح ہے، یہ اللہ پاک کی امانت ہے، اور جو اللہ پاک کی امانت ہے اس کو اللہ پاک کسی وقت بھی واپس لے گا۔ اور جو ہمارا وجود ہے، 360 جوڑوں سمیت ہمارا ڈھانچہ، یہ جو مسلمان ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں یہ دفن ہوں گے، اور جو دوسرے ہیں وہ اپنے مسلک میں جیسے بھی ان کا ہے وہ اپنا کریں گے۔ تو ہمارے ملک پاکستان میں جو بھی مسلک ہے وہ ہمارے تمام قابل احترام ہے، کیونکہ ہر ملک میں ہر مسلک کا انسان رہتا ہے۔ تو یہ تمام عہدیدار، ان کا کام ہے کہ یہ کرسی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، جس پر بیٹھتے ہیں اور حلف دے کر بیٹھتے ہیں، اور حلف دے کر بیٹھ کر پھر اس میں ناانصافی کرتے ہیں۔ تو جو چند عہدیدار ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پہچانتے ہیں، اللہ پاک کو پہچانتے ہیں، باقی تو گستاخ رسول کا ارتکاب جرم کرتے ہیں۔ تو جو گستاخ رسول کا جرم کرتا ہے اور حلف دے کر وہ وعدہ کرتا ہے کہ میں انصاف کروں گا، اور وہ بغاوت کرتا ہے اور رشوت میں ڈوب جاتا ہے، تو وہ کیسے کہہ سکتا ہے اپنے آپ کو کہ میں جہنم واصل نہیں ہوں گا؟ وہ جہنم واصل ہوگا۔ جنازے کوئی بات نہیں ہے کہ بہت بڑا سیاسی آدمی مرا ہے، بھائی اس کا بہت بڑا جنازہ ہوا ہے، بھائی جس نے اچھا عمل کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنایا، حلف پہ پورا اترا، وہ ہے جنتی۔ جنہوں نے غریب مظلوم عوام کو گولیاں ماری اور گھر میں بڑھ کر ان کو شہید کر دیا، تو وہ ہیں شہید۔ باقی تو جو ان غریب مظلوم عوام کو شہید کرنے والے، یہ تو جہنم واصل ہوں گے۔ تو اس لیے ہم نے جو کچھ بھی اس دنیا میں اور پاکستان میں کیا ہے، اپنے گریبان میں ہر عہدیدار جھانکے اور دیکھے کہ میں نے کیا کیا ہے۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی ہے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلف دے کر انصاف کیا ہے تو درست ہے۔ اگر یہ یزید کی بیعت کی ہے کہ میں نے کرنی بغاوت ہے، تو پھر جہنم واصل ہوگا، اور اولاد کو حرام کمایا ہے اور کھوایا ہے۔ تو جو یہ جھوٹے اعلان کیے جاتے ہیں کہ اس کا قرضہ دینے کے لیے ہم سرئی وارث، یہ جھوٹ بولتے ہیں، اس سے بڑا گستاخ رسول کون سا ہو سکتا ہے؟ یہ تمام جو ایسا جھوٹا اعلان کرتے ہیں پھر دینے کا نام نہیں لیتے، یہ ہیں گستاخ رسول، اور یہ بھی جہنم واصل ہوں گے۔ اور یہ یزید کی پیروی کرتے ہیں، جو جھوٹا وعدہ کرتے ہیں میت کے سامنے، وہ میت بھی گستاخ رسول ہو کے مری، اور یہ بھی گستاخ رسول ہو کر مریں گے۔ تو ہمارا ملک پاکستان مذہبی ہے، اور امریکہ کی پالیسی ہے جو وہ یزید والی ہے، جیسے یزید نے کیا، نمرود نے کیا۔ تو یہ پالیسی ہے جو یہ انسانیت کو نقصان کر رہی ہے۔ آج ہمارے فلسطینی کو خون بہہ رہا ہے، ساری دنیا دیکھ رہی ہے۔ آزادی ہوگی
لیکن شہادت کے بعد ہوگی، اللہ پاک ان کو آزاد کرے گا اور وہ فلسطینیوں کا ملک بنے گا۔ اس میں امریکہ بھی جوتے کھائے گا جیسے افغانستان میں جوتے کھائے، اور جو اسرائیل ہے وہ جلیل اور خوار ہوگا۔ لیکن اس میں شہادت ہوگی، شہادت ہو رہی ہے۔ تو یہ ہیں شہید جو اپنے ملک کی خاطر جان دیتے ہیں۔ ہمارے تو فوج کے جنرل بھی، ہمارے حکمران بھی، ہماری عدلیہ بھی، ہماری انتظامیہ بھی، چند عہدیداروں کو چھوڑ کر یہ سب گستاخ رسول بنے ہوئے ہیں، اور یہ سب نے یزید امریکہ کی بیعت کی ہوئی ہے۔ تو یہ امریکہ کی بیعت سے نکلیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنائیں، کیونکہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی عزیز ہے، اور اپنے ملک کو ترقی یافتہ بناویں، دنیا کو تماشا مت دکھاویں۔ تو ہمارا ملک مذہبی ہے، مذہب ہمارا اسلام ہے، تو ہمارے مذہب اسلام کا بول بالا جب ہوگا جو علماء دین کے کنفرم ادارے بنائیں گے، علماء دین کی مشاورت سے حکومت کریں گے، اور علماء دین کے فنڈ نکالیں گے، اور علماء دین کو حکومت چلانے میں پورا شامل کریں گے، تو انتظامیہ بھی درست ہو جائے گی، عدلیہ بھی ہو جائے گی، فوج کے جنرل بھی ہو جائیں گے، اور حکمران بھی درست ہو جائیں گے، اور ملک میں سب جنت میں جانے والے بن جائیں گے۔ تو جنت میں جانے والے بنیں، جہنم سے بچیں، کیونکہ موت کے بعد دو راستے ہیں، ایک جنت کا اور ایک جہنم کا۔ تو جہنم کے راستے سے بچنا بہت ضروری ہے، جنت میں جانا ضروری ہے، تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات نصیب ہو۔ السلام علیکم۔